يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. 24 جز ہم کریں گے انشاءاللہ سورۃ الزمر. بس کون بڑا ظالم ہے اس سے جو جھوٹ کہے اللہ پر اور جھٹلائے سچائی کو جب وہ آ جائے اس کے پاس. کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے، یعنی یہاں پہ سچائی اس قرآن. اور وہ شخص جو لایا سچ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے تصدیق کی اس کی، یہی لوگ وہ متقی ہے. ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس یہ بدلہ ہے محسنین کا، تاکہ دور کر دے اللہ تعالیٰ ان سے بدترین وہ جو انہوں نے عمل کیے اور جزا دے ان کو ان کے اجر کی ساتھ بہترین وہ جو وہ عمل کرتے تھے. کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کافی اپنے بندے کو؟ پھر سے دیکھیے، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کافی اپنے بندے کو؟ اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو ان ہستیوں سے جو ان کے سوائے ہے. اب یہاں پر ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. تو اب آپ دیکھیے اٹس سو بیوٹیفل ٹو گیٹ کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ از انف فار اس. ہم کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے وین وی آر کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ اللہ از انف فار ہم. لوگ ہم کو کیا کرتے ہیں؟ ڈراتے ہیں دوسرے ہستیوں سے، یعنی اللہ کے سوائے ڈراتے ہیں. جیسے اگر بتوں کے بارے میں برا کہیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا، سپرسٹیشنز وغیرہ سب کچھ ہم ڈرتے. بٹ وی نیڈ ناٹ وری اباؤٹ اینی تھنگ بیکاز الیس اللہ بکاف عبدہ. کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے اپنے بندوں کو؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے. اور وہ ڈراتے ہیں ان ہستیوں سے جو اس کے سوا ہے، اور جس کو بھٹکا دے اللہ تعالیٰ تو نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا. یعنی جو اللہ کے سوائے کسی اور سے ڈرتا ہے تو پھر اس کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا، اور جس کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ تو نہیں اس کے لیے کوئی بھٹکانے والا. کیا نہیں ہے اللہ غالب انتقام لینے والا؟ یعنی اب یہ بھی کتنا بیوٹیفل ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے اور انتقام لینے والا. انتقام یعنی جو غلط کرے گا اس کو اللہ پکڑیں گے. اور البتہ اگر پوچھو تم ان سے کس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، البتہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے. کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوائے، اگر ارادہ کرے مجھ سے میرے ساتھ اللہ تعالیٰ تکلیف کا یا نقصان کا، کیا وہ یعنی وہ دیویاں یا جو بت ہے وہ دور کرنے والیاں ہیں اس کی تکلیف کو، یا وہ ارادہ کرے میرے ساتھ رحمت کا، کیا وہ روکنے والیاں ہیں اس کی رحمت کو. یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر کوئی بھی اس برائی کو روک نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ اگر نیکی کا ارادہ کر سکتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں تو پھر کوئی بھی اس کو نہیں روک سکتا. یعنی
کوئی بھی چیز اچھی یا بری جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہ صرف اور صرف باذن اللہ ہوتی ہے. کبھی کبھی بظاہر لگتا ہے کہ سورسز ڈفرینٹ ہے بٹ ہوتی اللہ کے اذن سے ہی ہے. کہہ دیجئے کافی ہے اللہ مجھ کو. یعنی پچھلے اس میں بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ کافی نہیں ہے, اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے کافی ہے اللہ مجھ کو, اس پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے. تو جس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. کہہ دیجئے اے میری قوم, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے, کہہ دیجئے اے میری قوم عمل کرو اپنی جگہ پر, بے شک میں عمل کرنے والا ہوں, بس ان قریب تم جان لو گے. کون ہے آتا ہے آپ کے پاس ایک عذاب جو رسوا کر دے گا اس کو اور اتارتا ہے اس پر عذاب قائم رہنے والا, یعنی آخرت کا عذاب. بے شک ہم نے نازل کی ہم نے آپ پر کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ, جو ہدایت پا جائے تو اس کے اپنے نفس کے لیے ہے, اور جو کوئی بھٹکے تو بے شک بھٹکتا ہے اپنے اوپر, اور نہیں تو ان پر کارساز. اللہ تعالیٰ فوت کرتا ہے نفسوں کو ان کی موت کے وقت, اور وہ جو نہیں مرتے ان کی نیند میں بس روک لیتا ہے اس کو جو فیصلہ کرتا ہے اس پر موت کا, یعنی نیند میں جس کی موت نہیں آتی اس کو پھر واپس زندہ کر دیتا ہے اور بھیجتا ہے دوسریوں کو ایک مقرر وقت تک, یعنی زندہ نیند کے بعد اٹھاتا ہے, پھر جب موت آتی ہے تو پھر موت کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیج کر روح قبض کرتے ہیں. بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے, غور و فکر کرے. یعنی جو اللہ تعالیٰ روز موت دے کر روز زندہ کر سکتا ہے نیند کے بعد, وہ ہمیں قیامت کے دن اٹھا سکتا ہے. کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوائے کچھ سفارشی, کہہ دیجئے کیا بھلا اگر ہو وہ نہ ملکیت رکھتے کسی چیز کا اور نہ وہ عقل رکھتے ہو, یعنی جن کی اللہ کے علاوہ پر عبادت کی جاتی ہے کیا وہ کسی چیز کی ملکیت رکھتے ہیں؟ نہیں. کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے شفاعت ساری کی ساری, اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی, پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا اکیلے اس کا, نفرت کرتے ہیں دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر, اور جب ذکر کیے جاتے ہیں وہ جو اس کے علاوہ ہے جب وہ خوش ہو جاتے ہیں, یعنی آخرت کے علاوہ اللہ کے علاوہ ذکر ہوتا ہے تو خوش ہو جاتے. کہہ دیجئے کہ اے اللہ پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا, جاننے والا غیب کا اور حاضر کا, تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان اس میں جو تھے وہ اس میں اختلاف کرتے. اور اگر بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا جو زمین میں ہے سارے کا سارا اور اس کی مانند اس کے ساتھ, البتہ وہ فدیے میں دے دے اس کو برے عذاب سے قیامت کے دن, یعنی وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو نہ تھے وہ حساب یا اندازہ رکھتے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہے, بٹ ایوری تھنگ از ریکارڈڈ بائی اللہ تعالیٰ, اینڈ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ وہ سامنے لے کر آئیں گے. اور ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے سزا جو انہوں نے کمائی کی, اور گھیر لے گا ان کو جو تھے وہ ساتھ اس کے مذاق کرتے. پھر جب چھو جاتا ہے انسان کو کوئی نقصان وہ پکارتا ہے, پھر جب ہم عطا کرتے ہیں اس کو کوئی نعمت ہماری طرف سے کہتا ہے بے شک میں دیا گیا ہوں اس کو علم کے بنا پر. یعنی انسان جب اس کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو کہتا ہے کہ آئی ڈیزرو اٹ, میرا خود کا اچیوڈ ہے, میں اپنی نالج کے بنا پر یہ حاصل کیا, بلکہ وہ فتنہ ہے. لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. یعنی کوئی بھی چیز ہم کو ملتی ہے تو وہ اپنی اچیومنٹ نہیں ہوتی ہے بٹ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے. تحقیق کہا اس کو ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے تو نہ کام آیا ان کو جو تھے وہ کمائی کرتے, تو پہنچی ان کو سزا جو انہوں نے کمائی, اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے عنقریب پہنچے گی ان کو سزا جو انہوں نے کمائی کی, اور نہیں وہ عاجز کرنے والے. کیا نہیں وہ جانتے بے شک اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہو, یعنی ایمان والوں کو یہ پتا ہے کہ اصل قوت, اصل طاقت, اصل دینا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. کہہ دیجئے اے میرے بندو وہ لوگوں جنہوں نے زیادتی کی اپنے نفسوں پر, یعنی گناہ کر کے, نہ مایوس ہو اللہ کی رحمت سے. سو بیوٹیفل. ہم بھی کتنے بار گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ مایوس ہو اللہ کی رحمت سے, بے شک اللہ تعالیٰ بخش دے گا گناہوں کو سارے کے سارے.
اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ہمارے سب کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ بے شک وہ غفور الرحیم ہے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے, ہم اتنے گنہگار ہیں, ہم کو بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کتنی محبت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ سارے کے سارے سوائے شرک کے سارے گناہ معاف ہوں گے. تو اور رجوع کر لو اپنے رب کی طرف اور مطیع ہو جاؤ اس کے لیے, اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب یعنی قیامت یا پھر موت, پھر نہ تم مدد دیے جاؤ گے. اور پیروی کرو بہترین جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے, قرآن, اس سے قبل کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب اچانک اور تم شعور رکھتے کہ نہ کہے کوئی نفس اے میری حسرت اس پر اس کے جو میں نے کمی کی, یعنی جو میں اگنور کیا, نیگلیکٹ کیا حق میں اللہ کی, اور بے شک میں تھا البتہ مذاق کرنے والوں میں سے. یا کہے اگر بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا مجھ کو البتہ میں ہوتا تقوی والوں میں سے. یا کہے گا جب عذاب دیکھے گا یعنی قبر کا یا آخرت کا یا موت کا, کاش بے شک میرے لیے ایک بار پلٹنا ہوتا تو میں ہو جاتا نیککاروں میں سے. کیوں نہیں تحقیق آئی تیری پاس میری آیات تو تو نے جھٹلا دیا ان کو اور تکبر کیا تم نے, اور تھا تو کافروں میں سے. اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر, چہرے ان کے سیاہ ہوں گے یعنی کالے ہوں گے غم سے, حسرت سے اور اعمال کی وجہ سے. کیا نہیں ہے جہنم میں کوئی ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کے لیے. اور بچا لے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کیا, ساتھ ان کی کامیابی کے نہیں چھوئے گی ان کو کوئی برائی اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر چیز کا اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے. اسی کے لیے ہے خزانے آسمانوں کے اور زمین کے, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ, یہی لوگ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. کہہ دیجئے کیا پھر سوائے اللہ کے تم حکم دیتے ہو مجھ کو کہ میں عبادت کروں اے جاہلوں. اور البتہ تحقیق وہی کیا گیا آپ کی طرف اور طرف ان لوگوں کے جو آپ سے پہلے تھے, البتہ اگر شرک کیا آپ نے البتہ ضرور ضائع ہو جائے گا عمل آپ کا, اور البتہ ضرور ہو جائیں گے آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے. بلکہ اللہ تعالیٰ کی بس عبادت کیجیے اور ہو جائیے شکر گزاروں میں سے. اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسے حق تھا اس کی قدر کا, اور زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن, اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں. پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. اور پھونک ماری جائے گی سور میں, بس بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمان میں ہوں گے اور جو زمین میں. اسرافیل علیہ السلام جب پھونک ماریں گے, پہلی سور کا ذکر ہے, مگر جس کو چاہے اللہ پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری مرتبہ ہے نا سیکنڈ سور. تو جب وہ کھڑے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے, اور چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے, اور رکھ دی جائے گی کتاب یعنی اعمال نامہ, اور لائے جائیں گے انبیاء اور گواہ, اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ, اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے, اور پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے عمل کیا, اور وہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا جہنم کی طرف گروہ در گروہ, یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے اس کے پاس کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے یعنی جہنم کے, اور کہیں گے ان کو ان کے چوکیدار کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے جو پڑھتے ہو تم پر تمہاری رب کی آیات, اور ڈراتے ہو تم کو ملاقات سے تمہارے دن کے اس. وہ کہیں گے کیوں نہیں, لیکن حق ہو گئی بات عذاب کی کافروں پر. کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں, ہمیشہ رہنے والے اس میں, تو برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا. اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے تقوی کیا اپنے رب سے جنت کی طرف گروہ در گروہ. یا اللہ آپ کو مجھے اور ہمارے متعلقین کو اس میں شامل کر دے. یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے اس کے پاس اور کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے, اور کہیں گے ان کو ان کے دربان سلامتی ہو تم پر, خوشحال ہوئے تم, بس داخل ہو جاؤ ان میں ہمیشہ رہنے والے. اللہ تعالی ہم کو اس میں شامل کر لے. اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے جس نے سچ کیا ہم سے وعدہ اپنا, اور وارث بنا دیا ہم کو زمین کا, ہم جگہ بنا سکتے ہیں جنت میں سے جہاں ہم چاہیں گے. تو کتنا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا. تو تم دیکھو گے فرشتوں کو گھیرا ڈالے ہوئے عرش کے آس پاس سے تسبیح کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ اپنے رب کی, اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ, اور کہہ دیا جائے گا کہ سب تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا.
سورۃ المؤمن. اس میں فرعون کے جو ہے قوم سے ایک آدمی جو ایمان لے کر آیا تھا اس کا ذکر ہے یہاں پر. ایکچولی بنی اسرائیل کے تو لوگ ایمان لے کر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر, لیکن ایجپشنز ایمان نہیں لے کر آئے تھے. لیکن فرعون یعنی ایجپشنز میں سے بھی ایک آدمی ایمان لے کر آیا تھا جس کا ذکر اس میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. حامیم حروف مقطعات ہے. نازل کرنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے, زبردست ہے, علم والا ہے, بخشش فرمانے والا ہے, گناہوں کی اور قبول کرنے والا ہے, توبہ کا سخت سزا دینے والا ہے, فضل والا ہے. نہیں کوئی الہ مگر وہی, اسی کی طرف لوٹنا ہے. نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں یعنی قرآن کے بارے میں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, تو نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو ان کا چلنا پھرنا ملکوں میں. یعنی کفر کرنے والے زمین میں بڑے آسانی سے چل پھر رہے ہیں, موج کر رہے ہیں, پیسے والے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ بلیسڈ ہیں. جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور گروہوں نے ان کے بعد, اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ تاکہ وہ پکڑے اس کو, اور انہوں نے جھگڑا کیا ساتھ باطل کے تاکہ نیچے دکھائے ساتھ اس کے حق کو, تو میں نے پکڑ لیا ان کو. تو کس طرح تھی سزا میری, اور اسی طرح حق ہو گئی بات تیرے رب کی یعنی کافروں کی پکڑ ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. بے شک وہ آگ والے ہیں, وہ فرشتے جو اٹھاتے ہیں عرش کو اور جو اس کے ارد گرد ہے تسبیح کر رہے اپنے رب کی حمد سے. اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں, اور قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائیں گے, اور وہ ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس کے, اور وہ بخشش مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. اے ہمارے رب یعنی فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب تو چھایا ہوا ہے ہر چیز پر رحمت کے اعتبار سے. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر 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 چیز پر ہے. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں, کیا کیا نہیں کرتے, بٹ اسٹل اللہ کی ہمارے اوپر کتنی رحمت ہے. اللہ بلیسز اس سو مچ. ہماری سانس دیکھیے, ہمارا گھر دیکھیے, ہماری سب کچھ دیکھیے, اللہ کتنا ہم کو بلیس رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سب چیز کے اوپر جو ہے چھائی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا ہے, جو اٹھائے ہوئے عرش کو اور وہ بخشش مانگتے لوگوں نے, اے ہمارے رب تو چھایا ہوا ہے ہر چیز پر رحمت کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے, پس بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور پیروی کی تیرے راستے کی, اور بچا ان کو جہنم کے عذاب سے. یعنی متقی لوگوں کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب, اور داخل کر ان کو باغات میں ہمیشگی کے, وہ جو وعدہ کیا تم نے ان سے, اور جو لوگ نیک ہوئے ان کے آبا و اجداد میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کے بچوں میں سے, بے شک تو ہی غالب ہے حکمت والا ہے. اور بچا ان کو سزاؤں سے, اور جس کو تو نے بچا لیا سزاؤں سے اس دن تو تحقیق رحم کیا تو نے اس پر, اور یہی وہ کامیابی ہے بڑی. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ بلائے جاتے ہیں, البتہ غصہ اللہ کا زیادہ بڑا ہے تمہارے غصے سے اپنے نفسوں پر. یعنی تم جو ہے آپس میں نفرت کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, کس کی وجہ سے, ایمان اور کفر کی وجہ سے, لیکن اللہ کا غصہ بہت خطرناک ہے. جب تم بلائے جاتے تھے طرف ایمان کے تو تم کفر کرتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے موت دی ہم کو 2 بار اور تو نے زندگی بخشی ہم کو 2 بار, تو اعتراف کر لیا ہم نے. موت دی 2 بار یعنی پہلے مردہ تھے, پھر زندہ تھے, پھر جو ہے مریں گے, پھر اٹھایا جائے گا نا. تو اس طرح ہم نے اپنے گناہوں کا اور اعتراف کر لیا ہم نے اپنے گناہوں کا. تو کیا نکلنے کی طرف کوئی راستہ ہے, یعنی جہنم سے نکلنے کی, سے سزا کا نکلنے کی کوئی راستہ ہے؟ یہ بات بوجہ اس کے کہ بے شک وہ جب پکارا گیا اللہ کو اکیلے اسی کو کفر کیا تم نے, اور اگر شرک کیا گیا ساتھ اس کے تو مان گئے تم, تو فیصلہ اللہ کے لیے ہے جو بلند ہے, بہت بڑا ہے. وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے, وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی آیات, اور وہ اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق, اور نہیں نصیحت حاصل کرتا مگر جو رجوع کرتا ہو. بس پکارو اللہ تعالیٰ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو, اور اگرچہ ناپسند کرے کافر. بلند درجوں والا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفات بتائی جا رہی ہے, عرش والا ہے. ڈالتا ہے وحی کو اس کے حکم سے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے, تاکہ وہ خبردار کرے ملاقات کے دن سے, جس دن وہ ظاہر ہوں گے, نہ چھپی ہوگی اللہ تعالیٰ پر ان میں سے ان کی کوئی چیز. کس کے لیے ہے بادشاہت آج, یعنی قیامت کے دن اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے, زبردست ہے,
آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو ساتھ اس کے جو اس نے کمائی کی، نہیں کوئی ظلم آج، بے شک اللہ تعالیٰ جلد لینے والا ہے حساب۔ اور خبردار کرو ان کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب دل حلق کے قریب ہوں گے، یعنی جب بہت گھٹن ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے وی فیل لائک تھروئنگ آؤٹ، تو اس طرح جو ہے دل حلق کے قریب خاموش، یعنی پریشانی سے اس دن جو ہے نہیں ظالموں کے لیے کوئی جگری دوست اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے گی۔ وہ جانتا ہے قیانت نگاہوں کی، یعنی جب جو ہے گلٹی ہوتا ہے وہ چور نگاہوں سے جو دیکھتا ہے، تو قیامت کا منظر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ اور چھپاتے ہیں سینے، یعنی دل میں جو ڈر ہے، خوف ہے، جو بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس کے سوائے نہیں وہ فیصلہ کرتے کسی چیز کا، بے شک اللہ تعالیٰ وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ کیا بھلا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں تو وہ دیکھتے کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو تھے ان سے قبل تھے، وہ وہی زیادہ شدید ان سے قوت میں اور آثار میں زمین میں، پس پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ بہت ہی اسٹرانگ جو ہے قومیں تھی، پاورفل تھی، بہت سکلز جانتی تھی، پیسے والی تھی، لیکن اللہ کا جب عذاب آیا تو ان کو کچھ بھی نہیں بچا سکا، اور نہ تھا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا۔ یہ باوجہ کہ بے شک وہ تھے آتے ان کے پاس ان کے رسول ساتھ روشن دلائل کے، تو انہوں نے کفر کیا تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بے شک وہ قوت والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام کو ہماری آیات کے ساتھ اور روشن دلائل کے ساتھ فرعون کی طرف اور حامان کی طرف اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا جادوگر ہے بہت جھوٹا۔ تو جب وہ لایا ان کے پاس حق کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس سے، انہوں نے کہا قتل کرو ان لوگوں کی بیٹوں کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ، اور زندہ چھوڑ دو لڑکیوں کو، اور نہیں چال کافروں کی مگر گمراہی میں۔ اور کہا فرعون نے چھوڑو مجھ کو، میں قتل کروں موسیٰ کو، اور چاہیے کہ وہ پکارے اپنے رب کو، فرعون نے کہا میں اس کا قتل کروں، وہ اپنے رب کو بلائے اور جو ہے بچ جائے، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے گا تمہارے دین کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بلیم کیے یا الزام لگائے کہ وہ دین کو بدلنے کے لیے آئے ہیں، بغاوت کے لیے آئے ہیں، یا کہ وہ برپا کر دے گا زمین میں فساد، یعنی زمین میں فساد کرنے آئے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک میں پناہ چاہتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ہر تکبر کرنے والے سے جو ایمان نہیں رکھتا حساب کے دن پر۔ اور کہا ایک مومن شخص نے، یعنی فرعون کے اس میں سے قوم سے، آل فرعون میں سے جو چھپائے ہوئے تھا اپنا ایمان فرعون کے ڈر سے، کیا تم قتل کر دو گے ایک شخص کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ تحقیق وہ لایا تمہارے پاس روشن دلائل تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر ہے وہ جھوٹا تو اس پر ہے جھوٹ اس کا، اور اگر وہ سچا تو پہنچے گا تم کو بعض وہ چیز وہ وعدہ کرتا ہے تم سے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا جو کوئی کہ ہو وہ حد سے گزرنے والا جھوٹا۔ اے میری قوم تمہارے لیے ہے بادشاہت آج کے دن، غالب آنے والے ہو زمین میں، کون مدد کرے گا تمہاری اللہ کے عذاب سے اگر وہ آ گیا ہمارے پاس؟ فرعون نے کہا نہیں میں دکھاتا تم کو مگر جو میں دیکھتا ہوں، اور نہیں میں دکھاتا تم کو مگر راستہ، یعنی فرعون نے کہا کہ جو مجھے صحیح لگتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، اور صحیح راستہ یہ کہ مجھے فالو کرو۔ اور کہا اس شخص نے، یعنی وہ مومن شخص نے فرعون کے اس سے قوم سے جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر مانند دن گروہوں کے، یعنی جس سب پچھلی قوموں کے اوپر عذاب آیا میں اس سے ڈرتا ہوں، مانند حالات قوم نوح کے اور عاد اور سمود کے اور ان لوگوں کے جو ان کے بعد تھے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ظلم کا بندوں کے لیے۔ اور اے میری قوم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر پکارنے کے دن سے، نا قیامت کے دن سے، جس دن تم پھیرے جاؤ گے پیٹ پھیرے ہوئے، نہیں تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا، اور جس کو بھٹکا دے اللہ تعالیٰ تو نہیں اس کے لیے کوئی ہادی، یعنی ہدایت دینے والا۔ اور البتہ تحقیق آئے ہمارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے روشن دلائل کے ساتھ، تو مسلسل رہے تم شک میں اس چیز کے بارے میں جو وہ لایا تمہارے پاس، نے توحید کی بات، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے کہا تم نے ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی رسول، اسی طرح بھٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ جو کوئی کہ ہو وہ حد سے بڑھنے والا، شک میں پڑنے والا۔ وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے آئی ہو ان کے پاس، بڑا
ہے ناراضگی میں اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہر دل کے جو تکبر کرنے والا ہے، جبار ہے، یعنی جو حق کو نہیں سمجھتا ہے۔ اور کہا فرعون نے، اے حامان بنا میرے لیے ایک محل تاکہ میں پہنچ سکوں راستوں میں، یعنی آسمان پہ چڑھ کے میں دیکھوں راستوں تک آسمان کے، پھر میں جھانک کر دیکھوں طرف موسیٰ کے الہ کے، یعنی فرعون نے تنزیہ طور سے کہا میرے لیے ایک ٹاور بناؤ، میں ٹاور پہ چڑھ کے دیکھوں آسمان کے راستوں سے کہ کون الہ ہے، اور بے شک میں البتہ گمان کرتا ہوں اس کو جھوٹا، اور اسی طرح خوبصورت بنا دیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل، اور وہ روک دیا گیا راستے سے، یعنی ہدایت سے، اور نہیں چال فرعون کی مگر ہلاکت میں۔ اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، اے میری قوم پیروی کرو میری، میں رہنمائی کروں گا تمہاری درست راستے کی طرف۔ اے میری قوم بے شک یہ دنیا کی زندگی تھوڑے سے فائدے کی چیز ہے، اور بے شک آخرت وہ قرار کا گھر ہے۔ جو عمل کرے برے تو نہ بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کی مانند، اور جو عمل کرے اچھے، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، رزق دیے جائیں گے اس میں بغیر حساب کے۔ اور اے میری قوم کیا ہے میرے لیے، میں بلاتا ہوں تم کو طرف نجات کے، اور تم بلاتے ہو مجھ کو آگ کی طرف۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ یا عاشق المصطفى ابشر بنيل المنى، یا عاشق المصطفى ابشر بنيل